अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र सुमरो, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ ज़रा केस में जो हम पेश रफ्ते और दुआ ज़रा केस में आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से हमने सोचा कि आप नाज़रीन के सामने रखें। जो मालूमात हमें मौसूल हुई हैं वो आप तक शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम इसलिए एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर जो रिपोर्टर हैं ममता जमाली, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी इस केस में जानेंगे कि अब जो दुआ ज़रा केस है वो अब कहाँ तक पहुँचा है। हतमी जो है वो केस मरहले में दाखिल होने जा रहा है। उसके अलावा जो मुलज़मान हैं दीगर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो भी समाअत होगी। इसके अलावा दुआ ज़ेरा अब कहाँ मौजूद है इस वक्त, और शटर होम में है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस तमाम तर मामले पर अपने सीनियर दोस्त ममता जमाली से जो है वो हम बात करेंगे, और जो इनके पास मालूमात है वो उनसे लेंगे और आप नाज़रीन तक जो है वो पहुँचाएँगे। ममता, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल दुआ ज़ेरा को ज़हीर की दरख्वास्त पर पेश किया गया था, उसके बाद दुआ ज़ेरा को वापस शेल्टर होम यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में भेज दिया गया, और जो मज़ीद दलाल दिए गए थे उसकी केस की समाअत भी 1 अगस्त तक मुलतवी हुई। उसके अलावा जो मेन केस है उसकी समाअत भी 1 अगस्त को है, और ज़हीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो भी 1 अगस्त को है। तो अब इस सवाल से बताइएगा कि आगे इस केस में क्या होने वाला है, और 1 अगस्त को क्या ज़हीर जेल जा सकता है? बहुत शुक्रिया ज़फ़र सुमरो साहब, आप भी इस केस को कवर करते आ रहे हैं। माशाल्लाह आपका चैनल भी है अयाज़ ब्रोई के नाम से। मैं अपने नाज़रीन को पहले ये भी कहूँगा कि आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेरी तरह आप भी अदालतों में जाते हैं और वहाँ पर ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं बानिस्बत व्हाट्सएप ग्रुपों के अलावा। देखें जी, ये केस जो है बड़ा अब एक सीरियस कंडीशन में है, वो इसलिए कि अब केस हतमी मरहल की तरफ जा रहा है। बहुत सी दरख्वास्तें आ गई हैं और बहुत सी डेटें भी हो रही हैं, नए नए वकील सामने आ रहे हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। सबसे पहले जो मैं जैसे कि आपने बताया कि कल हेयरिंग हुई थी ज़हीर की दरख्वास्त पर, उस पर ये है कि अदालत ने 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। उस पर हुआ ये कि ज़हीर की दरख्वास्त पर दुआ को पेश किया गया मजिस्ट्रेट के रूबरू। यानी एक और क्लियरिफिकेशन मैं आपको दूँ कि कल दुआ ज़हरा का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो कहते हैं ना कि 164 का बयान रिकॉर्ड होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में सिर्फ एक मरतबा बयान रिकॉर्ड होता है। जैसे कल जिब्रान नासिर ने भी कहा था, और उनका बयान लाहौर की अदालत में पहले से रिकॉर्ड हो चुका है, कलम बंद हो चुका है। तो कल उनका बयान इस मुतल्लिक नहीं था। कल सिर्फ वहाँ अदालत में पेश हुई, अदालत ने उनसे पूछे कुछ सवालात, उनके वकील से पूछे, जो सरकारी वकील थे उनसे पूछे। जिब्रान नासिर मौजूद थे, मुद्दे मुकदमा के वकील, ज़हीर के वकील भी आए। अदालत ने कहा कि मुगविया को यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके, और साथ ही साथ जो शेल्टर रूम है यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के नुमाइंदगान थे वो भी वहाँ पहुँचे। उनसे भी अदालत ने इस्तफ़सार किया तमाम मामलात से कि वहाँ पर माहौल कैसा है, लड़की सेफ़ है नहीं है। लिहाजा अदालत जो है मुतमईन हुई, और अदालत ने दोबारा उनको वहाँ भेजने का हुक्म दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब तक अदालती हुक्म नहीं आता तब तक दुआ ज़हरा को किसी से मिलने ना दिया जाए, चाहे वो ज़हीर हो, ज़हीर के वकील हों, चाहे वो दुआ ज़हरा के अपने वालिदैन क्यों हो। मतलब अब दुआ ज़हरा अदालती अहकामात के अलावा किसी से नहीं मिल सकती, अदालत के डायरेक्शन है। एक तो ये हो गया। दूसरा है मेन मुकदमा, जिस पर अदालत ने हुक्म दे रखा है तफ्तीश अफसर को कि आप ज़मनी चालान पेश करें। देखें, ये बड़ा कल का नहीं बल्कि 1 अगस्त का दिन होगा ना ज़फ़र, ये बड़ा अहम दिन होगा। अदालत ने डायरेक्शन दे रखी है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन हो, और ये इन्वेस्टिगेशन हो गई, और साथ ही साथ इसमें चाइल्ड रजिस्टर्ड मैरिज के दिफ़ात भी शामिल हो गए, अगवा के दिफ़ात भी शामिल हो गए। अब जब ये दिफ़ात तमाम चालान अदालत में जमा होंगे, जब CDR की मौजूदगी पाई गई है, तो मुझे लगता है कि अगर ये चालान जमा हुआ तो मुमकिन तौर पर शाहिद इन ज़हीर की और शबीर की दरख्वास्त जो है अबूरी ज़मानत वो भी मुस्तरद हो सकती है। खैर, जो हतमी फैसले अदालतों को करने हैं, लेकिन मैं अपना एक ज़ाती जो है राय बता सकता हूँ कि शायद इनकी ज़मानत जो है मुस्तरद हो जाए, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है, और हीनियस क्राइम में बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मुलज़मान की ज़मानतें या तो मनसूख होती हैं या तो मुस्तरद होती हैं। तो वो भी जो है 1 अगस्त को होगी। पुलिस की जानिब से जो है CDR की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी कि ज़हीर 16 अप्रैल को यहाँ मौजूद था या नहीं था, बल्कि वो तो ज़हीर ने खुद भी एतराफ़ कर लिया है कि वो यहाँ आए, उनको लेकर गए। क्या पुलिस 364 लगाती है, 365 लगा रही है, या 361 लगा के चालान अदालत पेश कर, ये का जो 1 अगस्त का दिन है वो बड़ा अहम होगा। तीसरी दरख्वास्त जो ज़मानत की है ज़हीर की और शबीर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी 1 अगस्त को है। तो ये तीनों केस 1 अगस्त को। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। ये कोर्ट मुख्तस है जेंडर बेस के जितने भी केसेस होते हैं, या सिनफी जिस के मामलात में जो केसेस होते हैं, जैसे रेप केसेस हो गए, एसिड विक्टिम के केसेस हो गए, चाइल्ड मैरिज के केसेस हो गए, या चाइल्ड अगवा के केसेस हो गए, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जितने भी होते हैं,
وہ عدالت ان کے لیے مختص ہے، اور بڑے قابل جج صاحب ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے راحیلہ مکسی کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں، ان کے فیصلے آتے ہیں اور ملزمان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اب ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بھی 1 اگست کو ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوشش تو یہی کریں گے کہ ضمانت کنفرم ہو جائے، لیکن مدعی مقدمہ کے وکیل یہ کوشش کریں گے کہ ضمانت مسترد ہو جائے۔ یہ تینوں کیسز کی جو اب ہیئرنگ ہوگی ظفر، وہ 1 اگست کو ہوگی، اس لیے میرے خیال میں دعا زہرا سے متعلق جو بھی کیسز پینڈنگ ماضی میں چلی تھیں سماعت، 1 اگست میرے خیال میں یہ کیس دن بڑا اہم ہے دعا زہرا کے حوالے سے، کیونکہ تینوں کیسز ایک دن میں ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ تمام تر جو کیسز ہیں دعا زہرا کیس میں، جس سے ظہیر کی درخواست ہو گئی، ظہیر کے جو نئی درخواست لگائی گئی تھی دعا زہرا کے حوالے سے، وہ بھی اس پہ سماعت جو ہے وہ 1 کو ہوگی، اور جو مین کیس ہے اغوا کا وہ بھی جو ہے جو دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی الفرا تھانے میں، اس کیس کی 1 اگست کو سماعت ہوگی۔ اب صرف یہ بتائیں کہ عدالت کے حکم کے بعد دعا زہرا کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا، واپس پہ عدالت کے حکم کو اس پہ روانہ کر دیا گیا، اور اپنے جو کل ریٹن آرڈر عدالت نے جاری کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ تفتیشی افسر جو کیس کا ہے وہ بھی عدالتی حکم کے باعث جو ہے وہ نہیں ہوگا، عدالت کا حکم تو وہ نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں یہ بتایا کہ وہاں کیا جو سہولیات ہے وہاں فراہم کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ دعا کی جو عمر ہے وہ کم ہے، چھوٹی بچی ہے، مائنر ہے، 14 سال 15 سال اس کی عمر ہے، اب وہ چائلڈ پروٹیکشن سیل میں۔ تو آپ کی وہاں کسی افسر سے بات ہوئی یا کوئی آپ کے پاس نالج کہ وہاں پر کیسا ماحول اس کو فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ظفر، یہ کیس تھوڑا ہائی پروفائل بھی ہے، ویسے تو ہم نے بعض اوقات دیکھے ہوں گے کہ شیلٹر ہوم یہ وہ، لیکن یہ صرف بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایسا ماحول پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہے سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، تاکہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں یا باہر رہ رہے ہیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں کوئی ایسے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو اس لیے وہاں پر انہوں نے ایک پازیٹیو اور ایک فرینڈلی اور ایک فیملی والا انوائرمنٹ جو ہے انہوں نے اندر بنایا ہوا ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، میری نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کل عدالت بھی اس بات پر مطمئن ہوئی، اور عدالت تو کیا، مہدی کاظمی صاحب بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ ان کو یہاں رکھیں، بنسبت آپ بجائے کہ آپ لاہور میں ان کو منتقل کریں۔ اس لیے سائمہ کاظمی جو مسز ہیں مہدی کاظمی کی، انہوں نے درخواست بھی دائر کی تھی، اس پر عدالت نے ان کو لاہور سے شفٹ کیا کراچی میں، تو وہاں پر بڑا اچھا ماحول ہے۔ لیکن ایک لڑکی گھر کی لڑکی ہے، مطلب ایک جو سمجھیں کہ وہ پلی بڑی اپنے گھر میں ہے، کبھی ہاسٹل میں نہیں رہی، کبھی ماں باپ کے بغیر نہیں رہی، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع کے دن بڑے مشکل والے ہوں۔ اور ظفر مجھے دیکھیں، آپ اور ہم تو مطلب کورٹ کے رپورٹر ہیں، کسی بھی شخص کو پرماننٹلی وہاں پر نہیں رکھا جاتا، یہ کیس ٹرائل ہے، جب تک ٹرائل ختم ہوگا تو ان کو یہاں تو ادھر شفٹ کریں یا ادھر شفٹ کریں گے۔ جہاں تک ابھی تک جو کیسز چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جو ہے بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں کا انوائرمنٹ میری اطلاع کے مطابق بہت زبردست ہے، ہم نے کوشش بھی کی ہے اور اب بھی کوشش کریں گے کہ وہاں کسی اعلیٰ افسر سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کریں، اور امید ہے کہ کل یا پرسوں وہ انٹرویو آپ ہمارے چینل میں دیکھ سکیں گے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں پر بچے کتنے ہیں، بچوں کو کیا کھانا کھلایا جا رہا ہے، بچوں کو پہننے کے لیے کیا کپڑے دیے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن، موبائل، گیمز وغیرہ ہیں نہیں ہیں، ان تمام تفصیلات سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آپ اپنے چینل سے، میں اپنے چینل سے آگاہ کروں گا۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے اپنی بیٹی سے مل لیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دعا جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے فیملی سے نہ ملے۔ دیکھیں، آرزو کیس جو تھا ہم نے بھی کور کیا، آپ نے بھی کور کیا، شروع میں انہوں نے بہت سے بیانات دیے، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، ہائی کورٹ میں، میجسٹریٹ کے روبرو، لیکن جب وہ شیلٹر ہوم گئی کچھ ہی وقت کے بعد انہوں نے اپنا بیان تبدیل کر لیا، اور ان کو احساس ہوا کہ ان کی جو صحیح جگہ ہے ان کے پیرنٹس ہیں، اور ان کے پیرنٹس ہی ان کے لیے تحفظ کے لیے جگہ ہے۔ اور دیکھیں، ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ آرزو فاطمہ کیس میں تو بالکل ایسا ہی ہوا، آرزو ابھی بھی اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہی ہے، تو یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ اگر دعا زہرا مزید رہے اور ان کو سوچنے کا موقع مل جائے اور ان کو احساس ہو کہ ان کے والد ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، تو ہو سکتا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جائے۔ اچھا، بالکل، ہم نے آرزو کیس بھی ہم نے کور کیا تھا، ساتھ میں ہم کورٹ میں تھے، ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ان کا بالکل جو ججمنٹ تھی، جو اس کا بیان تھا 164، جس کو ہم عدالتی جو ہے زبان میں بولتے ہیں 164، اس کا بیان تھا، اس نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب اس کو پیش کیا گیا اس نے بولا میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی، مگر عدالت نے
اس بہاف پہ اس کو شیلٹر ہوم بھیجا تھا کیونکہ وہ مائنر تھی. مائنر تھی بالکل. لڑکی مائنر تھی, سندھ میں شادی کی تھی اس نے. سندھ کے قانون میں جو 18 سال عمر ہونی چاہیے تھی, اس کی عمر 16 سے 17 سال کے قریب تھی, تو اس کو عدالت نے شیلٹر ہوم بھیجا تھا. اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ چینج کیا اور ابھی وہ اپنے جو ہے وہ والدین کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہے. بالکل آپ نے جو بات کی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو بچوں کا محفوظ ٹھکانہ ہے وہ ان کا گھر ہے, اپنے فیملی اور اپنے بھائی بہنوں اور والدین کے ساتھ ہے. ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے ضرور کروں گا میں, ہمیں صرف یہ بتائیں کہ اب تو یہ سارا معاملہ ہو گیا, لاہور میں بھی کیس ہے, تو کیا دعا زیرہ کو وہاں پیش کر سکتے ہیں لاہور میں؟ یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے. دیکھیں جی, اگر لاہور عدالت حکم دیتی ہے کہ آپ ان کو پیش کریں تو شاید ان کو پیش کریں, لیکن میرا جو خیال ہے, جہاں تک میرا ایکسپیرینس دیں, مقدمہ یہاں کراچی کا ہے اور ٹرائل بھی یہاں چل رہا ہے, ملزمان کی ضمانت بھی یہاں ہے, ملزمان نے دوسری جو ضمانتیں دائر کی ہیں وہ بھی یہاں ہیں, تو لاہور پیش کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. دیکھیں, اکیوز بھی یہاں, وکٹم بھی یہاں, مدعی بھی یہاں, ملزم بھی یہاں, مقدمہ بھی یہاں ہوا, عدالتیں بھی یہاں ہیں, تو اب لاہور میں وہ درخواست کون سی دائر کریں گے دوسری کہ ان کو وہاں پیش کریں؟ ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دعا زہرہ کو لینے گئے تھے تو لاہور کی عدالت نے پرمیشن دی تھی کہ بھائی قانون کے مطابق کارروائی کریں, تو قانون کے مطابق ان کو یہاں شفٹ کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے تو پولیس مجبور ہے, ادارے مجبور ہوتے ہیں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے, اور ہم سب عدالتوں کا احترام کرتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ عدالت حکم دیتی ہے کہ انہوں پیش کریں, لیکن ایسا پاسبل بہت کم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ظہیر والے بھی جو ہیں وہ یہاں کیس اپنا لڑیں گے, اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو 1 اگست ہے وہ کیس بالکل چینج ہوگا. آپ دیکھیں گے جو اب تک ہم نے کوریج کی ہے, اب تک ہم نے رپورٹیں کی ہیں, اگر چالان منظور ہوتا ہے, اگر چالان میں سیکشن لگ جاتے ہیں, پھر تو تمام ملزمان بھی گرفتار ہوں گے اور پھر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل آپ نے ہمارے سینئر دوست امتیاز جوالی کی یہ باتیں سنی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ کورٹ ہی کرتی ہے, کورٹ کا ہی فیصلہ ہے, کورٹ ہی کرے گی. مگر ہم جو ایکسپیرینس ہے ہم آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں, اور جو ہم دیکھتے ہیں کیس کو کہ کیس کس طرف جا رہا ہے, تو ہم اپنے جو خیالات ہیں, اپنے ویوز ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ممتاز جمالی کا یہی کہنا تھا کہ کیس جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے. 1 اگست کو اس کیس میں اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. تاہم اس خبر کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور تب تک ہمارے جب چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو تمام تر دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.